بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1163 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 25 اور 26، 25 and 26۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے، فِي كَهْفِهِمْ، اپنے غار میں، 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا، اور زیادہ رہے اس سے 9 سال۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم، اللہ ہی خوب جانتا ہے، بما، اس مدت کو جو لبثوا، وہ ٹھہرے، لہو، اسی کے لیے ہے، غیب السماوات، آسمانوں کا غیب، والارض، اور زمین کا، ابصر بھی، کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے، واسمع، اور کیا ہی خوب سننے والا ہے، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ، اس اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا یشرک، اور وہ شریک نہیں کرتا، فی حکمہ، اپنے حکم میں، احدن، کسی کو بھی۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ آسمان اور زمین کے سارے بھید اسی کا علم ہے، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 309 برس سوئے رہے۔ دوسری بات، اگر کوئی اس معاملے میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ تیسری بات، آسمان و زمین کے سارے بھید اللہ ہی کا علم ہے۔ چوتھی بات، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے۔ پانچویں بات، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ چھٹی بات، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے سلسلے میں اپنی آفاقی کتاب میں اس بات کی بھی خبر دی کہ اصحاب کہف غار میں 309 برس تک رہے، اور اس پوری مدت میں وہ نیند کی حالت میں تھے۔ انہیں موت نہیں آئی تھی، بلکہ انہیں خاص قسم کی ایسی گہری نیند دے دی گئی تھی کہ انہیں کھانے اور پینے کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ بعض مفسرین نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ یہاں 300 سنین وازدادوا 9 کہا گیا، یعنی 300 سال اور 9 بڑھا لو، یہ نہیں کہا گیا کہ 309 سال۔ اسی فرق کی وجہ سے مفسرین نے ایک اہم نکتہ یہاں یہ بیان کیا ہے کہ اصحاب کہف شمسی اعتبار سے، یعنی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 309 سال تھے، اور قمری تاریخ کے اعتبار سے 309 برس رہے۔ یقیناً یہ قول بھی قابل غور ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں جس طرح کہا گیا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی اصل گنتی سے واقف ہے کہ وہ 5 تھے یا 6 تھے یا 4 تھے یا 7 تھے وغیرہ۔ اسی طرح اصحاب کہف کے غار میں رہنے کی مدت بتلا دینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل اللہ اعلم بما لبثوا، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں یہی بات کہی گئی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 77 میں کہا گیا أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوشیدہ اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 98 میں کہا گیا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ اسی کو آسمان اور زمین کے غیب کا علم ہے۔ جب آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، تو یہ غار
جس میں اصحاب کہف تھے. یہ غار تو زمین پر ہی ہے، اور جب زمین پر ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا پورا علم ہے. وہ اصحاب کہف کی تعداد سے بھی باخبر ہے، وہ ان کے غار میں رہنے کی مدت سے بھی باخبر ہے، اور ان کے ہر جزیے کا پورا پورا علم اس رب ذوالجلال کو ہے. آسمان و زمین کے غیب کے علم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد بار بتلایا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں اس سلسلے میں کہا گیا قال الم اقل انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 78 میں کہا گیا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے باخبر. سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں کہا گیا وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 77 میں بھی یہی بات کہی گئی، اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 میں کہا گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ آسمان والوں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے سلسلے میں مزید تاکید اور وضاحت کے لیے خاص انداز میں اپنے دیکھنے اور سننے کے بارے میں یوں کہا کہ ابصر بہ واسمع، وہ اللہ کیا ہی دیکھنے والا ہے اور کیا ہی سننے والا ہے. عربی زبان میں اس قسم کے جملے تعجب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہ دیکھنے والا ہے اور نہ ہی سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بصیر ہیں، یعنی دیکھنے والے ہیں، کہ ان کے جیسا دیکھنے والا دنیا میں نہ پیدا ہوا اور نہ ہی پیدا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے سمیع یعنی سننے والے ہیں کہ ان کے جیسا سننے والا اب تک نہ پیدا ہوا اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا سننے والا پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت بصارت اور قوت سماعت کے لیے یہ ایسا جملہ ہے کہ اردو زبان میں اس کا ایسا ترجمہ نہ ہو سکے گا کہ اس جملے کا حق ادا کیا جائے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں بیان کی گئیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے. اسی سورت کی آیت نمبر 134 میں بھی کہا گیا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، ان لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ کے بندے اپنے دلوں میں یہ یقین پیدا کریں کہ اصل مددگار تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حقیقی مددگار نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی گئی کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں پیغمبر آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار. سورۃ النساء کی آیت نمبر 173 میں کہا گیا کہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے. اور ولا یشرک فی حکمہ احد، آخر میں کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تنہا سلطنت کا مالک ہے. یہ پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہ پوری جو سلطنت کائنات کی چل رہی ہے، چاہے وہ زمین سے متعلق ہو، چاہے آسمان سے متعلق ہو، چاہے فضاؤں سے متعلق ہو، چاہے آسمان کے اوپر کی بات ہو، چاہے زمین کے نیچے کی بات ہو، یہ ساروں کی پوری دنیا کی سلطنت صرف اکیلے تنہا اللہ چلاتے. اللہ کا نہ کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ اللہ کا کوئی ساجی ہے. اللہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا یقین اور ایمان ہم سب کے دل میں قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.